السلام علیکم، اسٹوری نیسٹ کے چینل پر آپ سب کا ویلکم۔ ایک خوبصورت اور بہت دلچسپ ناول پیش کر رہی ہوں جس کا نام انگنا پھول کھلیں گے۔ رائٹر کا نام راحت جبین۔ یہ ایک دلکش ناول ہے جو محبت، قربانی اور خاندانی رشتوں کی کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ ناول کرداروں کی جذباتی کشمکش اور خوابوں کی تعبیر کے گرد گھومتا ہے، جہاں مشکلات کے باوجود زندگی میں امید اور خوشیوں کے پھول کھلتے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ محبت کیا ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کرتے آسمان کو چھونے کی خواہش میں اس نے بارش کی پوشاک اوڑھی۔ آسمان اس کی معصومیت پر کھل کر ہنسا اور برسا۔ ازل سے محبت کی کہانیاں دیکھنے اور سننے والے سے پوچھتی تھی، محبت کیا ہے؟ محبت میرے پیروں سے لپٹی بارش کی پزیب جیسی ہے۔ وہ گل دوپہری کی کیاری کے پاس جمع پانیوں میں چھپا چھپ کرتی خود ہی بتانے لگی، محبوب کی نظر ہے جو چھو جائے تو دل کو بنجر زمین گل و گلزار کر دیتی ہے۔ پہلا نشہ پہلا پیار ہے۔ محبت تخیر ہے اور وہ عالم حیرت میں تھی۔ گھنے سیاہ بادل جھکے آ رہے تھے۔ ہوا اس کی چنری سے لپٹی شریر سی سرگوشیاں کر جاتی۔ کل تک زندگی کتنی عام سی، سادہ اور بے رنگ سی تھی، اور آج وہ دھنک رنگ اوڑھے لہکی لہکی، بھیگی بھیگی، انوکھی، انمول، خود اپنے آپ کو ہی پہچان نہ پا رہی تھی۔ کسی نے اس کی گلابی ہتھیلی پر اپنا نام لکھ دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں روح پہلے خواب سجا دیے تھے، میں تمہارا ہوں ہمیشہ سے۔ اس نے کیاری میں کھلے کاسنی پھول نوچے اور خود پر نچھاور کر دیے۔ بارش سست رنگی ہو گئی۔ ایک ننھا سا پھول اس کے گال اور لبوں کو چومتا سراہی دار بھیگی گردن سے لپٹ گیا۔ اس نے ننھے پھول کو چٹکی سے اڑایا اور کھلکھلا اٹھی۔ اس کا ہاتھ گلے سے لپٹے نیکلس سے الجھ گیا۔ اس نے نیکلس کو مٹھی میں دبوچ لیا جس پر اس کا نام کندا تھا، اور گھٹنوں کے بل پانی میں بیٹھ گئی۔ بارش اس پر برس رہی تھی، محبت مٹھی میں دہک رہی تھی۔ وہ صرف میرا ہے، صرف میرا۔ منچلی ہوا نے ٹھٹک کر اس سرگوشی کو سنا، بند مٹھی کو دیکھا۔ محبت قید نہیں ہو سکتی۔ یہ دور دیس سے آئی سست رنگی تتلی ہے، یوں مٹھی میں بینچ لوں گی تو دم توڑ دے گی۔ محبت تو صدقہ ہے، ایک دو تو 10 گنا پاؤ گی۔ صرف اپنا بنا کر رکھنا چاہوں گی تو مٹھی سے ریت کی طرح پھسل جائے گی۔ مٹھی کھول دو، محبت کو بانٹ دو، اسے خوشبو کی طرح پھیلنے دو۔ بارش تڑپ تڑپ کر برسنے لگی، محبت بند مٹھی میں سسکنے لگی۔ بارش نے رات بھر برس برس کر صحن میں گند مچا دیا تھا۔ دیواروں سے جھڑی کلی امرود کے پتے خود تو بارش میں نہایا نہال ہوا کھڑا تھا۔ پانی میں بھیگے شاپر، اوندھی سیدھی بڑی چپلیں۔ دادی دیوار کے سہارے برآمدے میں آئی تو گھر کی حالت دیکھ کر کلس کر رہ گئی۔ پوہڑ نکمیاں، ہاتھ پیر توڑے بستروں میں گھسی ہیں، یہ نہیں کہ اٹھ کر صفائی ستھرائی کا ہی کر لیں۔ کلستی بڑبڑاتی تکیے کے سہارے تخت پر بیٹھ گئی۔ باہر سے اٹھتی آوازیں زندگی کی روانی کی علامت تھیں۔ گول گپے، کرارے گرما گرم بھٹے، تازہ سبزی، ارد گرد گھروں سے اٹھتی خوشبوئیں، کہیں دال کو تڑکا لگ رہا تھا۔ انہوں نے گہری سانس کھینچی۔ لہسن کا بگاڑ تھا، خالی معدہ خوشبو سے بھر کر پیٹ میں آگ لگا گیا۔ انہوں نے حسرت سے کچن کے بند دروازے کو دیکھا۔ صبح دو پاپے اور ٹھنڈی چائے جو بہو بیگم ان کے سرہانے رکھ کر گئی تھی، اور اب دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ منحوسوں کے گھروں میں باورچی خانے کے دروازے بند ملتے ہیں۔ انہوں نے بآواز بلند سب کو سنا دیا، جو بند دروازے سے ٹکرا کر دہلیز پر ہی گر گیا۔ کوسنوں کا وجود ہوتا تو اب تک یہ پورا گھر اس پر دب چکا ہوتا۔ کیسا سہانا موسم ہے، باہر نکل مر آؤ مردود، دو چار پکوڑے ہی تل لو۔ ہائے رابعہ ہوتی تو سن ہی لیتی، اس کم بخت ثانیہ کے کانوں پر تو جوں تک نہیں رینگتی، جیسے ماں ویسی بیٹی۔ رابعہ ان کی سب سے پیاری پوتی تھی، مؤدب ان کی ایک آواز پر بھاگی چلی آتی، مگر جب سے بیاہ کر گئی تھی ان کی بڑی آواز اس طرح بند دروازوں سے ٹکراتی رہتی۔ کیا ہے دادی، صبح صبح شور مچانا شروع کر دیتی ہیں؟ دادی کو تاؤ ہی تو آ گیا۔ یہ ان کی دوسری نمبر کی پوتی تھی، خوبصورت، طرح دار، گوری رنگت، لمبا قد، آنکھیں گویا ستارے دھمکتے ہوں، مگر زبان و انداز۔ اٹھ گئی میری ہری مرچ، اٹھ گئی، اتنے شور میں کوئی سو سکتا ہے؟ اس نے اپنی خوبصورت ناک چڑھائی۔ تو ماں کو بھی آواز دے لو،
کوئی ہانڈی چولہا کرے اور تو بھی ذرا ہمت کر کے جھاڑو پونچھا دیکھ لے، گھر کیسا گندا ہوا پڑا ہے۔ انہوں نے غصہ دباتے پوتی کو پکارا۔ ٹھیک تو ہے، یہاں کون سا کسی بارات نے آنا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کندھے تک آتے بال سمیٹ کر پونی بنائی۔ ہاں ہائے، کیا اپنی بارات تھی پر بارات پر بھی صفائی کریں گی؟ میں کیوں کرنے لگی اس دن صفائی؟ میں تو دلہن بن کر بیٹھوں گی۔ وہ اترائی۔ میں بتاتی ہوں تجھے دلہن، بے شرم لڑکی۔ وہ چپل اٹھانے کو جھکیں۔ تانیہ نے ہنستے ہوئے انہیں کندھوں سے تھام لیا۔ لڑک جائیں گی دادی، اور کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ پتہ تو ہے مجھے یہ نوکرانیوں والے کام بالکل اچھے نہیں لگتے۔ ہاں تو مہارانی ہے، دادی نے آہ بھر کے ہار مان لی۔ جانتی تھی ثانیہ سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو پھر کچن میں ہی چلی جاؤ، 2-4 پکوڑے کچھ میٹھا ہی بنا لو، موسم کا تقاضا ہے۔ پتہ نہیں اس عمر میں نیت اتنی بے ایمان اور عتاولی کیوں ہو گئی؟ دل چاہتا ہے فوراً وہ چیز سامنے آ جائے جس کی طلب ہے۔ ثانیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی گئی۔ دادی، اس عمر میں موسم کے تقاضے سمجھ میں آتے ہیں۔ کیوں دادی کبھی جوان نہیں تھیں؟ سفید جھاگ جیسے بالوں والی دادی کی جوانی کا سوچ کر تانیہ کو پھر سے ہنسی آ گئی۔ ایسی بے فکر کھلکھلاتی ہنسی کو سن کر نہ جانے کیوں دادی کا دل ہول سا گیا۔ مت ہنسا کر اس طرح مت ہنسا کرو۔ کیوں؟ تمہاری ہنسی مجھے پاگل کرنے لگی ہے۔ تو ہو جاؤ پاگل، میں تو اسی طرح ہنسوں گی۔ جاؤ کچھ بنا لو۔ اس کی ہنسی کو مدھم سروں میں ڈھلتا دیکھ کر دادی نے پھر سے اکسایا۔ چھوڑیں دادی، اس عمر میں ایسے کھانے آپ کو سوٹ نہیں کرتے۔ وہ انتہائی لاپرواہی اور بے حسی سے انکار کر کے شاور لینے چلی گئی۔ ہاں، ہمیں تو بس پاپے اور ٹھنڈی چائے ہی سوٹ کرتی ہے۔ وہ غصے سے منہ پر دوپٹہ ڈال کر لیٹ گئی۔ نیم آلودگی میں کبھی تلی ہوئی مچھلی، کبھی پکوڑے تو کبھی بیسن کے حلوے کا ذائقہ منہ میں گھلتا رہا۔ گھر تو وہی سادہ سا تھا، کھلے کمرے، برآمدہ کھلا سا صحن میں سے چھت کی طرف جاتی سیڑھیاں، مگر سلیقہ قرینہ تازگی، نفاست اور خوبصورتی کا احساس گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی دل کو فرحتوں و انبساط کے کیف آ گئی۔ احساس سے بھر دیتا۔ صحن کے اطراف کی کیاریوں میں رنگ ہی رنگ بکھرے تھے۔ سیڑھیوں کی ریلنگ سے لپٹی سفید پھولوں کی بیل نکھری سی تھی۔ برآمدے میں جالی کے پردے سمیٹ کر باندھ دیے گئے تھے اور منی پلانٹس کی سرسبز و شاداب بیلیں آنے والے کو خوش آمدید کہتی تھیں۔ صحن کی دوسری طرف موجود برآمدے کو بڑھا کر پوش کی شکل دی گئی تھی، جہاں کھڑی توفیق صاحب کی گاڑی بتاتی تھی کہ وہ آج لنچ کے لیے گھر تشریف لائے ہیں۔ آج کوئی خاص دن ہے؟ عبید نے اپنی بائک لکڑی کے اس ریک کے پاس روکی جس پر ترتیب سے رکھے کپ، مگ، گلاس، چینک میں موجود ننھے مننھے پھول اپنی الگ ہی بہادری دکھا رہے تھے۔ ارم کو عادت تھی گھر پر کچھ بھی ٹوٹ جائے مٹی بھر کے بیج بو دیتی۔ وہ چلتے چلتے رک گیا، پھر طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا فیورٹ مگ اپنے ٹوٹے بازو کے ساتھ گل دوپہری کے چند سفید پھولوں والی شاخیں سنبھالے اس خاندان کی زینت بن چکا تھا۔ عبید آ گیا۔ گھر کے اندرونی حصے میں ہلچل مچ گئی۔ اور ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ توفیق اور آہستہ تیزی سے کھڑے ہو گئے۔ کچھ بھی نہیں، بس ٹیبل کے پاس کھڑے ہو جائیں۔ ارم نے بھاگ کر غبارہ پکڑا۔ جیسے ہی عبید نے کمرے میں قدم رکھا تو غبارہ اس کے کان کے پاس پھٹا تھا۔ وہ بری طرح ڈرا۔ کیا بدتمیزی ہے یار؟ بدتمیزی نہیں، سیلیبریشن ہے۔ ارم ہنستے ہوئے سامنے آئی۔ آج میرا برتھ ڈے تو نہیں ہے؟ عبید میز پر رکھے کیک کو دیکھ کر چونکا۔ جی نہیں، آج میرے پیارے بھائی کا آفس میں پہلا دن تھا۔ سیلیبریشن تو بنتی تھی، یہ سب اس کی شرارت ہے۔ عبید نے ماں باپ کو دیکھا تو وہ ہنس دیے۔ بالکل، کیک بھی اس نے بنایا ہے اور کھانا بھی۔ آسیہ نے پیار سے بیٹی کو دیکھا، اس لیے کالج سے چھٹی کی تھی۔ عبید نے ارم کے سر پر چپت لگائی۔ ایسا ہی ہے، جلدی سے آ کر کیک کاٹو۔ وہ عبید کا بازو پکڑ کر میز تک لے گئی۔ جیتے رہو، کامیابیاں سمیٹو، پھولو۔ ماں باپ نے گلے سے لگایا، ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ ارم اور عبید ان کے آنگن کے یہی 2 پھول تھے۔ جتنے سمجھدار توفیق صاحب خود تھے، اللہ نے ویسی ہی عقل مند بیوی بھی دی تھی، اور ان دونوں کی شخصیت کا پر تو ان کے دونوں بچے، پورے خاندان میں ان کے گھر کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ثانیہ ٹھٹک کر رکی۔ پورا منظر شوخی، شرارت اور خوشی سے مزین تھا۔ عبید نے ارم کے گال پر کیک لگا دیا تھا، اب وہ اس کے پیچھے پڑی تھی۔ ثانیہ کی آنکھوں میں حسرت سی در آئی۔ بچپن ہی سے اسے ارم کا گھر
ارم کا گھرانہ ونڈر لینڈ ہی لگتا۔ حالانکہ ایک سے گھر تھے مگر رہن سہن رکھ رکھاؤ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک ثانیہ کا گھر تھا، ہر وقت چک چک، لڑائی جھگڑے، بدسلیقگی، پیسے کی کمی، اور دوسری طرف ارم کا گھر تھا جہاں کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرتا، کوئی بھی مسئلہ ہوتا یوں چھپ چھپاتے حل ہوتا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ثانیہ تبھی آسیہ کی نظر دروازے پر بت کی طرح کھڑی ثانیہ پر پڑی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ نا، میں شاید غلط وقت پر آ گئی، بعد میں آ جاؤں گی۔ ارے بیٹا، تم کون سا غیر ہو، آؤ عبید کی خوشی میں شامل ہو جاؤ، توفیق صاحب نے کہا تو ارم اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لائی۔ عبید نے کیک کا پیس کاٹ کر پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ بچپن میں تو سیڑھیاں پھلانگ کر ہمارے کچن سے بسکٹ چرایا کرتی تھی، اب دیکھیں کیسے نخرے کر رہی ہے۔ ثانیہ نے ہاتھ نہ بڑھایا تو عبید نے مذاق اڑایا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے پلیٹ پکڑ لی۔ بچیاں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو اتنی ہی سمجھدار ہو جاتی ہیں، اب جلدی سے دونوں سہیلیاں مل کر کھانا بھی لگا لو، آسیہ نے کہا تو وہ دونوں کچن میں آ گئیں۔ کیا کیا بنا لیا ہے؟ ثانیہ نے خوشبو سے اندازہ لگایا۔ چائنیز رائس، مٹھی کباب، ساتھ میں مچھلی کا سالن، ارم نے مینیو بتایا۔ عبید کو تو اندازہ ہی نہ تھا، شکل دیکھنے والی تھی اس کی۔ دونوں نے مل کر کھانا لگایا۔ بس ابو، میں نے سوچ لیا ہے کہ اب ہم عبید کی شادی کریں گے، ارم نے کرسی سنبھالتے ہوئے شوشہ چھوڑا۔ فریش ہو کر آنا۔ عبید مسکرا دیا اور ثانیہ کے عین سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بات تو ٹھیک ہے، آسیہ نے سر ہلایا۔ عبید تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈیں؟ ارم نے اشتیاق سے پوچھا۔ ثانیہ خاموشی سے اپنے لیے چاول نکالنے لگی۔ نہ وہ اس ٹیبل پر پہلی بار بیٹھی تھی اور نہ اس کے لیے عبید اور ارم کی نوک جھونک نئی تھی۔ ارم اپنے بھائی سے ہر طرح کے مذاق کر لیتی تھی جس کا تصور بھی ثانیہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا بھائی وسیم عبید سے 1 آدھ سال ہی بڑا تھا مگر دونوں میں بہت فاصلہ تھا۔ کیوں بھئی، شادی میری ہے اور لڑکی تم پسند کرو گی؟ عبید نے چھیڑا۔ کیوں، اکلوتے بھائی ہو، میں بھابھی پسند کروں گی۔ میری اکلوتی شادی ہے تو لڑکی بھی میں خود پسند کروں گا، بعد میں کہو گی دلہا بھی تمہاری پسند کا ہونا چاہیے۔ کس کا دلہا؟ ارم بے خیالی میں پوچھ بیٹھی۔ ثانیہ کا؟ ڈفر نہ ہو تو میرا کیا ذکر؟ ثانیہ گڑبڑا گئی اور ارم بات سمجھ کر کھسیانی سی ہو گئی۔ تمہارا ہی ذکر ہے، ہر بات میں تم سے مشورہ کرتی ہے۔ یہ تو ہے، ہم دونوں مل کر بھابھی تلاش کریں گے، ارم نے جوش سے کہا۔ پھر ماں سے پوچھنے لگی، امی آپ بتائیں آپ کو کیسی بہو چاہیے؟ ایک ہی بہو آنی ہے، خوب سوچ سمجھ کر لاؤں گی، بھلے خوبصورت نہ ہو مگر خوبصیرت ہونی چاہیے۔ کیوں خوبصورت کیوں نہ ہو؟ عبید نے بھویں اچکائیں۔ اچھا بھئی، خوبصورت بھی ہوگی، آسیہ ہنس پڑی، لیکن بہت پیاری نیچر کی ہو، دھیمے لہجے میں بات کرنے والی، تیز ترار نہ ہو، سب کو جوڑ کر رکھے، سسرال والوں کو اپنا سمجھے، تمہارا خیال رکھے، ہماری خدمت کرے، تو پھر آپ کو بہو نہیں نوکرانی کی ضرورت ہے۔ بظاہر ہنستے ہنستے جو بات ثانیہ کے لبوں سے نکلی اس کی تلخی نے سب ہی کو چونکا دیا۔ اپنوں کی خدمت کرنے سے کوئی نوکر تھوڑی نہ ہو جاتا ہے، وہ ہمارا خیال رکھے گی تو ہم بھی اسے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، آسیہ نے نرمی سے ٹوکا تو ثانیہ کو برا لگ گیا، تبھی معذرت کر کے اٹھ گئی۔ آج کل کی لڑکیوں کے بھی عجیب ہی خیالات ہیں، آسیہ نے اس کے جانے کے بعد تبصرہ کیا۔ ارم کو سہیلی کے بارے میں یہ تبصرہ اچھا نہیں لگا تھا مگر ماں سے اختلاف کے بجائے خاموش ہو گئی۔ تمہاری بولتی کیوں بند ہو گئی؟ عبید نے چھیڑا۔ ہاں، تم تو یہی چاہتے ہو یہ ٹاپک ختم ہی نہ ہو۔ ارم اپنی جون میں واپس آ گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے ثانیہ ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی اور بدمزہ ہو گئی۔ ایک لمحے کو دل چاہا کہ جھاڑو اٹھائے اور شروع ہو جائے۔ ارم کے گھر کون سا ملازمہ آتی تھی، سارا گھر ماں بیٹی نے مل کر ہی سجایا سنوارا ہوا تھا مگر اتنی مشقت کا سوچ کر ہی وحشت ہونے لگی۔ کیا مصیبت ہے اماں، اگر کام نہیں ہوتا تو کوئی کام والی ہی رکھ لیں، وہ دھپ دھپ کرتی نیچے اتری۔ کیوں، تم لوگوں کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہیں؟ ٹھنڈی روٹی پر آلو گوبھی کا سالن جو نہ جانے کس وقت نادرہ پکا کر ان کے سرہانے رکھ گئی تھی، بنا دانتوں کے اس روٹی کو چبانے اور نگلنے کا سوچ کر ہی انہیں رونا آ رہا تھا۔ ساری دنیا رکھتی ہے، ہم کیا انوکھے ہیں؟ اب میں پڑھائی کروں یا صفائی؟ ثانیہ کو نہ جانے کس بات پر تک چڑھی تھی۔ کچھ نہ کر، مجھے 2 چمچ دلیے کے بنا دے، مجھ سے نہیں کھائی جائے گی، دادی نے پچکارا۔ تو جب پکائی تھی تب کھا لیتی تھی،
تب کھا لینی تھی۔ نادرہ باہر نکلی۔ اماں اب بار بار تمہارے لیے کون چولہا چوکی کرے؟ نادرہ کی عادت تھی ایک ہی بار سب کے لیے روٹیاں بنا کر رکھ دیتی، جس کا دل چاہتا کھائے، جس کا دل چاہتا نہ کھائے۔ یہی دادی تھی جس کے سامنے منہ سے آواز نہ نکلتی تھی، اب دو بدو جواب دیتی۔ وہ گھر کے کونے میں پڑا فالتو سامان تھی جسے گھر سے باہر پھینکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ آصفہ آتی تو ماں کا واویلا سن کر گھر میں فساد کھڑا کر دیتی۔ بشیر احمد شکایتیں سن کر نادرہ پر ہاتھ اٹھاتے، بچے سہم کر کونے کھدروں میں جا گھستے یا محلے کے گھروں میں پناہ لیتے۔ نادرہ کے پاس اب دادی سے بدلہ لینے کے ہزاروں طریقے تھے۔ ضد چھوڑ کر انہوں نے کسی حد تک چپ ہی سادھ لی تھی۔ کون سی دیگیں چڑھانے کو کہہ دیا ہے؟ ثانیہ انہیں آپس میں الجھتا دیکھ کر چھپکے سے کھسک گئی۔ دادی نے ہار مانی اور سر جھکا کر روٹی ٹٹولنے لگی۔ کہیں سے نرم نوالا نکل آئے، السلام علیکم دادی جان۔ کیا ہی نرم اور پیاری آواز بھی، اور ہاتھ میں پکڑی ٹرے بڑھا دل جوانوں کی طرح کھلکھلایا، بچوں کی طرح نادیدہ ہوا۔ یہ کہاں ممکن تھا کہ آسیہ کچھ اچھا پکائے اور ان کا حصہ نہ نکالے۔ وہ ارم کے صدقے واری جانے لگی۔ اپنوں سے تو غیر اچھے ہیں، بہت کم نمک مرچ، پکی مچھلی۔ ارم نے خود کانٹے نکال کر انہیں کھلانا شروع کر دیا۔ دیکھو یہ روٹی دیتی ہے مجھے، دادی نے بچوں کی طرح شکایت کی تو ارم نے چنگیڑ سے نظریں چرا لیں۔ ہاں میری خدمتوں کا تو یہی صلہ ہے کہ ہر آئے گئے کے سامنے برائیاں کی جائیں۔ نادرہ دھونے والے کپڑے جمع کر رہی تھی، کلس کر بولی، ارے نہیں خالہ، شکایتیں نہیں لگا رہی۔ ارم نے بات ٹالی، بس بتا رہی ہیں کہ ان سے ٹھنڈی روٹی نہیں کھائی جاتی۔ ایک ہی بات ہے۔ انہوں نے غصے سے کپڑے لا کر واشنگ مشین میں ڈالے۔ خالہ ثانیہ سے کہہ دیں وہ کپڑے دھو دے گی۔ کہیں دھو ہی نہ دے۔ دادی کی توانائیاں واپس آنے لگی تھیں۔ سر پر چڑھا رکھا ہے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ کالج جاتی ہے، پڑھائی کرتی ہے، تھک جاتی ہے، اب گھر کے کام بھی کرواؤں؟ نادرہ نے پلگ لگایا، یہ بھی کالج جاتی ہے، پڑھائی کرتی ہے، ماں کے ساتھ سارے کام کرواتی ہے۔ دادی نے تنت جواب دیا، آپ دیکھنے جاتی ہیں؟ بس ساس بہو کی کل شروع ہو گئی تھی۔ ارم کی جھگڑے سے جان جاتی تھی، تبھی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ دادی میں برتن بعد میں لے جاؤں گی۔ ہاں ماں کو شکریہ کہنا، کسی اچھے گھرانے کی عورت ہیں۔ ساس زندہ تھی تو ایسی جی جان سے خدمت کی کہ دنیا عش عش کرتی تھی۔ اب میں کیا لگتی ہوں، پھر بھی مجھے نہیں بھولتی۔ دادی کا رواں رواں دعا دینے لگا۔ ارم جلدی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ مان لیا ہمارے اندر ہی گن نہیں تھے۔ نادرہ کو تاؤ چڑھا، مگر دادی کو چاولوں کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھ کر رہا بھی نہیں گیا۔ تھوڑے ثانیہ کے لیے بھی چھوڑ دیں، کیا سارے کھا جائیں گی؟ ارم کے گھر سے بھوکی تو نہیں آئی ہوں گی، کھا پی کر آئی ہوگی۔ دادی کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، پی کے چاول تھے، شوق سے کھا رہی تھی، ورنہ یہاں تک کہ جب بھی چاول بنتے ہیں تیکھے اور مرچیلے۔ بہت دعائیں دے رہی تھی دادی۔ ارم نے ماں سے کہا، وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی، مسکرا دی، اچھی بات ہے، یہ دعائیں ہی زاد راہ ہیں۔ امی آپ ان کے لیے ایکسٹرا محنت کیوں کرتی ہیں؟ الگ سے مچھلی بنائی، چاولوں کو دوبارہ دم دے کر مزید نرم کیا۔ ارم نے الجھ کر پوچھا، کیونکہ میری جان، دعائیں کمائی جاتی ہیں، مفت میں نہیں ملتی۔ پھر مجھے تمہاری دادی یاد آ جاتی ہیں۔ آخری عمر میں ان کے منہ میں کوئی دانت نہیں رہا تھا، کچھ بھی نہیں چبا سکتی تھی، تو ہمیشہ میں ان کے لیے الگ سے کچھ بنا دیتی تھی۔ بس اب ثانیہ کی دادی کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ پھر اس عمر میں بزرگ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد انہیں بھوک لگتی ہے، وہ ثانیہ سے کہتی گئی۔ ثانیہ لوگ تو ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، بیٹا کرنا چاہیے، جب اتنا کچھ شوہر کے لیے کیا تو اولاد کی بار بار فرمائشیں پوری کیں تو تھوڑی سی محنت شوہر کے ماں باپ کے لیے بھی کر لی جائے تو کیا حرج ہے؟ ہر کوئی آپ کی طرح تو نہیں سوچتا۔ ارم نے ماں کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالی۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی میری ہی طرح سوچے، جب بیاہ کر جائے تو شوہر کے والدین کو اپنے والدین سمجھے، تبھی اس گھر کی بہو ہمیں اپنے ماں باپ سمجھیں گی، یعنی اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ ارم ہنس دی، ایسا ہی ہے، وہ بھی مسکرا دیں۔ اب جلدی سے میرے ساتھ کچن سمیٹو، پھر تمہیں پڑھنا بھی ہے۔ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ وہ سب خشک فوارے کے کنارے بیٹھی میتھس پر سر کھپا رہی تھی۔ جب ثانیہ نے
چلچلاتی دھوپ بھرے آسمان کو دیکھ کر کہا۔ ارم، فاطمہ اور نتاشا نے یوں حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ امتحان سر پر تھے اور وہ سب کی سب اس کی تیاری میں ہلکان تھیں۔ اور تمہیں یہ زندگی کس کی وجہ سے اتنی خوبصورت لگ رہی ہے؟ نتاشا نے ٹھوٹی پر پین جما کر پوچھا تو ثانیہ پہلے سٹپٹ آئی، سب کی سب اسے گھورنے جو لگ گئی تھیں، پھر فوراً سنبھل گئیں۔ تم لوگوں کی وجہ سے، اپنی پیاری ہر دل عزیز اور خوبصورت سکھیوں کی وجہ سے۔ ہمیں بتاؤ مت بی بی، فاطمہ نے ہاتھ نچایا۔ کیوں بھئی؟ ثانیہ نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ ذرا اسے غور سے دیکھو۔ تینوں نے اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا، میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں؟ ثانیہ نے گھبرا کر دونوں ہاتھ سر پر رکھے۔ یہ پہلے صرف خوبصورت تھی، اب بے تحاشا خوبصورت ہو گئی ہے۔ اس بے تحاشا تعریف پر ثانیہ جھیم سی گئی۔ دیکھو دیکھو، یہ چمک، یہ تابناکی، یہ حسن، یہ سب کسی کی محبت کا اعجاز ہے۔ فاطمہ نے شور ہی مچا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے یار، ثانیہ ہنستے ہنستے دوہری ہو گئی۔ ارم تم بتاؤ، تم تو ہمسائے بھی ہو، اس نے ضرور تمہیں بتایا ہوگا۔ نتاشا بھی مشکوک ہو گئی۔ مجھے کچھ نہیں پتا اور مجھے تو ایسا لگتا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گرب و جوار میں کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں کہ جس سے محبت کی جا سکے۔ بہت غور کے بعد ارم نے لکیر پھیر دی۔ تمہارے گرب و جوار میں نہ ہوگا؟ ثانیہ نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ کیا کہا؟ سب کی کتابیں ایک ساتھ بند ہوئیں اور نیا ٹاپک کھل گیا۔ انہوں نے آج تمہیں میری نظر سے دیکھ لیا ہوگا، اس نے شرارت میں ہنستے ہنستے بتایا تھا۔ اس کے مدھم و مدھر لہجے پر جب وہ چپ سی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی خاموشی کا عادی نہیں تھا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ ابھی تو محبت کا آغاز ہے، ابھی تو محبت کا انجام ہوگا۔ انجام سے ہی ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ اس کے لہجے میں تحیر در آیا۔ اتنا آسان نہیں ہے، غیر خاندان، غیر برادری بھی تمہارے گھر والے۔ پہلی بار ثانیہ کے لہجے میں خدشے جھلکے۔ میرے لیے اپنے گھر والوں کو منانا مشکل نہیں ہے، تم بتاؤ اسٹینڈ لو گی؟ تم مجھے جانتی ہو، اس لیے تو اعتبار کرتا ہوں۔ ثانیہ نادرہ فوراً ہی دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ اسے موبائل سے لگا دیکھ کر چڑ گئی۔ ہر وقت اسی کو کان میں گھسائے رکھا کرو۔ اماں کیا ہے؟ اس نے کال کاٹی۔ بہن بخار میں دھت پڑی ہے۔ تمہاری پھوپھی کے چاؤ چونچلے تو شادی کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ کون سے چاؤ چونچلے؟ تب بھی بہت احسان جتا کر رشتہ لیا تھا، وہ بھی دادی کے کہنے پر۔ تمہیں رابعہ کی ماں ہوتی تو کبھی یہ رشتہ نہ کرتی۔ وہ جذباتی ہو کر بولتی چلی گئی۔ ماں کو پوچھتا کون ہے؟ اس کمزوری سے مجھے نفرت ہے۔ میں تمہاری تقریریں سننے نہیں آئی۔ کھچڑی پکائی ہے، بہن کو دے آؤ، ساتھ کچھ پھل لے جانا۔ ابا سے کہیں، وہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ تم بھی رابعہ کی کچھ لگتی ہو یا نہیں؟ ماں کے تیور دیکھ کر اور کچھ رابعہ کے خیال سے اسے اٹھنا پڑا۔ ثانیہ نے ایک ہاتھ سے شاپر سنبھالتے دوسرے ہاتھ سے ہینڈل گھما کر اندر کی رکاوٹ ہٹائی۔ دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دوبارہ سے رکاوٹ لگا دی۔ فل آواز میں چلتا ٹی وی اس بات کی علامت تھا کہ فرح گھر پر ہی موجود ہے۔ اس کا سامنا کرنے کا سوچ کر ہی وہ بدمزہ ہو گئی۔ اسے اپنا یہ کزن انتہائی ناپسند تھا۔ پہلے تو منہ توڑ جواب ہی دے دیتی تھی، مگر جب سے رابعہ کی شادی سہیل بھائی سے ہوئی تھی، فرح کو پھپھو کا بیٹا سمجھ کر نہیں، رابعہ کا دیور سمجھ کر منہ لگانا پڑتا۔ کمبخت ٹی وی کی آواز بند کر دے ورنہ میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ کب سے بکواس کر رہی ہوں، ہرا دھنیا لا دے، مگر نہیں، ماں کوئی کام کہہ دے تو پاؤں میں مہندی لگ جاتی ہے۔ پھپھو کی پاٹ دار آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی، جس کا ایک دروازہ برآمدے میں کھلتا تھا۔ لگتا ہے آج کھانا پھپھو کو بنانا پڑ گیا ہے، ثانیہ نے بڑبڑاتے ہوئے رخ بدلا۔ موقع اچھا تھا، پھپھو کچن میں مصروف تھی، وہ آرام سے ساری چیزیں رابعہ کے کمرے تک پہنچا سکتی تھی، مگر ہائے قسمت، رابعہ کا کمرہ 2-4 قدم کے فاصلے پر ہی تھا جب فرح کا بھونپو بجا۔